مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سوال نمبر پکاریں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سوال نمبر 34۔ جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال پوچھیں جی۔ ضمنی سوال جناب اسپیکر، میں نے جرائم کے بارے میں پوچھا تھا کہ جرائم کی کیا شرح ہے، اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ 2018 اور 2019 کا تقابل کر کے کہ اتنے فیصد کمی اس میں ہوئی ہے، لیکن اس میں جناب اسپیکر ایک اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی اور پورے ایوان کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ وہ فارسی میں ایک شعر لوگ کہتے ہیں کہ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا مانند مسلمانی، اگر کعبے سے کفر برآمد ہو تو مسلمانی پھر اسلام کہیں بھی نہیں رہتا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ 29 بچوں اور بچیوں کے ساتھ اسلام آباد کے حدود میں جو دارالخلافہ ہے ہمارا، تمام ایجنسیز یہاں موجود ہیں اور یہاں عام لوگ بھی نہیں رہتے، مخصوص گھرانے کے لوگ یہاں رہتے ہیں، سیکٹر بنے ہوئے ہیں۔ ایسے علاقے میں 29 کیسز ہونا ایک سال کے اندر، اگر پورے پاکستان کا آپ لے لیں 120 اضلاع ہے تو یہ کتنے سنگلوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان بچوں اور بچیوں کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے جو جرائم ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جس شرح سے یہ جرم جو ہے یہ جرائم بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، صرف ایک فرد کو 1 سال کے اندر سزا دی گئی ہے، باقی کیسز جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر ان لوگوں کے زخموں میں مرہم پٹی رکھنے کے لیے اور اس جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے؟ صحیح جی جناب شوکت علی صاحب۔ جی امن و امان کی قیام کے لیے پی ٹی آئی حکومت جو ہے اس کی اولین ترجیح ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امن و امان کے حوالے سے جتنے بھی بڑے اقدامات کیے جا سکیں وہ کریں، اور کیے بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح انہوں نے پہلے یہ سوال کیا کہ شرح میں کمی ہوئی ہے، تو میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو، اور الحمدللہ اس بات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ 11 سے لے کے 60% جو ہے وہ جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اس پہ جو ہے وہ جنسی جرائم جو کہ 29 کیسز جو ہیں رجسٹر ہوئے ہیں، اس میں 24 جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، ان پہ پرچے کاٹے گئے ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ عدالت میں ان کے کیسز ہیں جو کہ زیر سماعت ہیں۔ ایک کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، وہ جو ہے باقاعدہ وہ سزا میں اس کو مل گئی ہے، اور 4 زیر تفتیش ہیں۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اقدامات کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ٹیمیں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے، باقاعدہ گشت بھی کیے جاتے ہیں، اور تمام تھانوں کو بھی یہ ہدایات سختی سے جاری کر دی گئی ہیں کہ جنسی جرائم کو روکنے کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے رعایت نہ بخشی جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ پرچہ کاٹ کے قانونی کارروائی کی جائے۔ جی مولانا چترالی صاحب جی۔ اولاً تو میرا سوال تو پورے پاکستان کے لیے تھا، اب بھی میں وزیر صاحب سے سیکرٹری صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ کل پاکستان بھر میں کتنے جرائم، کتنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی شوکت علی صاحب۔ جی اصل میں اگر انہوں نے یہ وضاحت کوشچن میں کی ہوتی تو ہم تمام جو جتنے صوبے ہیں ہمارے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے، تو یہ فریش کوشچن جو ہے وہ ڈال لیں، اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا کہ تمام صوبے سے جو ہے وہ جرائم کی شرح کے مناسبت سے ڈیٹا کلیکٹ کریں اور پھر ایوان میں پیش کر دیں۔